درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ ربائی حاضر خدمت ہے، ایک درود اور بھیج دے محمد۔ عزت رہے یارو آشنا کے آگے، عزت رہے یارو آشنا کے آگے، محجوب نہ ہوں شاہ و گدا کے آگے، محجوب نہ ہوں شاہ و گدا کے آگے، یہ پاؤں چلیں تو راہ مولا میں چلیں، یہ پاؤں چلیں تو راہ مولا میں چلیں، یہ ہاتھ جو اٹھیں تو خدا کے آگے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ بھی دیکھیں گے قطع۔ شمع حرم لم یزلی کو دیکھو، شمع حرم لم یزلی کو دیکھو، کعبے میں دو عالم کے ولی کو دیکھو، کعبے میں دو عالم کے ولی کو دیکھو، کفار سے بت کہتے ہیں اب ہوش میں آؤ، کفار سے بت کہتے ہیں اب ہوش میں آؤ، کیا دیکھتے ہو ہم کو علی کو دیکھو۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ طاقت تھی کہ ہاتھوں پر علی نے، یہ طاقت تھی کہ ہاتھوں پر علی نے، بڑے وزنی در خیبر کو روکا، بڑے وزنی در خیبر کو روکا، مگر اکمال عباس علی نے، مگر اکمال عباس علی نے، نظر کے زور پر لشکر کو روکا۔ علی کی شان کیا ہے دوش پیغمبر بتا دے گا، علی کی شان کیا ہے دوش پیغمبر بتا دے گا، علی کا مرتبہ کیا ہے خدا کا گھر، علی کا مرتبہ کیا ہے خدا کا گھر بتا دے گا، علی کے زور بازو کو نہ تم مشتاق سے پوچھو، علی کے زور بازو کو
نہ تم مشتاق سے پوچھو، سرے مرحب دلے انتر درے خیبر بتا دے گا۔ حرساں نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا، حرساں نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا، عاشور کو احمد کے یگانوں میں ملا، عاشور کو احمد کے یگانوں میں ملا، نادانوں کی صحبت سے نکل کر اے قیس، نادانوں کی صحبت سے نکل کر اے قیس، دانا تھا تو تسبیح کے دانوں میں ملا۔ سلام کے ایک مطلع ہے اور 3 شعر، اس کے بعد پھر مرثیہ ہے۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ نہ ہو جو قابل تسلیم وہ سلام نہیں، نہ ہو جو قابل تسلیم وہ سلام نہیں، سخن میں جس کے لطافت نہ ہو کلام نہیں، سخن میں جس کے لطافت نہ ہو کلام نہیں، قبولیت میں عبادت کے کچھ کلام نہیں، قبولیت میں عبادت کے کچھ کلام نہیں، ہماری کوئی بھی تسبیح بے امام نہیں، ہماری کوئی بھی تسبیح بے امام نہیں، حسین پشت پہ ہیں اور رسول سجدے میں، حسین پشت پہ ہیں اور رسول سجدے میں، نماز بھی تو پیغمبر کی بے امام نہیں، خدا کے فضل سے اپنا امام ہے قائم۔ بلند آواز میں درود بھیجیں محمد والے۔ خدا کے فضل سے اپنا امام ہے قائم، قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں، مرثیہ جناب میر مونس لکھنوی علی اللہ مقامہ کا تصنیف کردہ ہے، جناب حر علیہ السلام کے حال میں۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ حر ابھی سشتتا ہتھیار کے پہنچی یہ خبر، آئے میدان میں پے جنگ شہ جن و بشر، پسر سعد ہے آمادہ پیکار ادھر، تیر بیداد چلے چاہتے ہیں پیاسوں پر، بڑھ گئیں آگے صفیں
فوج کے جراروں کی بجلیاں رن میں چمکنے لگی تلواروں کی. ہے غضب کہہ کے چلا جلد وہ شیدائے امام. راس و چپ بھائی پسر پیچھے کمر بستہ غلام. پسرے ساتھ کو دیکھا تو کیا کچھ نہ کلام. ہاتھ ماتھے پہ کراہت سے رکھا بہر سلام. قہر سے چہرے خولی یہ بداختر دیکھا. قہر سے چہرے خولی یہ بداختر دیکھا. چاٹ کر ہونٹ رخے شمرے بداختر دیکھا. درود بھیج دے محمد وآل محمد. حر کو پایا جو تہی مغز نے غصے میں بھرا. بزدلا شیر کی ابلی ہوئی آنکھوں سے ڈرا. بعد ایک دم کے یہ بولا وہ شقی دو سرا. رقص ہوئے میں منا تو اپنے سواروں کا پرا. جائے لڑنے جو ادھر سے اسے جانے دینا. نہر تک یا کسی پیاسے کو نہ آنے دینا. تو دمے صبح سے نکلا نہ پائے جنگ. یہ کیا ہوا؟ کیوں متغیر ہے تیرا رنگ؟ یہ کیا ہے؟ نئی بات، نیا طور، نیا ڈھنگ. یہ کیا مرد جرار ہے اور جنگ سے ہے ننگ؟ یہ کیا پرچے اخبار کے شام و سحر آتے ہیں مجھے. آج تیور تیرے بگڑے نظر آتے ہیں مجھے. حال بیتاب یہ شب ہے مجھے معلوم تمام. وہاں جو فاقہ تھا تو کھایا نہیں تو نے بھی طعام. غش تجھے آتا تھا روتے تھے جو اطفال امام. کیوں اسی کجروشی سے مجھے کرتا تھا سلام. دیکھ کھینچے ہوئے منہ پر میرے چڑھ آیا ہے. صاف کہہ دے کہ کسی نے تجھے بہکایا ہے. مجھ پر ظاہر ہے کہ برخاست خاطر ہے تو. دل ہے غائب کہیں گو سامنے حاضر ہے تو. غیظ میں آ کے کہا حر نے کہ جابر ہے تو. قتل کرتا ہے نبی زادے کو کافر ہے تو. بچے مرتے ہیں وہاں دل نہ ہو بیتاب تیرا. شرک ہے پاس تیرا کفر ہے آداب تیرا. حکم دے مجھ کو نہ دریا کی نگہبانی کا. تابع امر ہوں میں فاطمہ کے جانی کا. مجھ سے شیوا نہیں چھٹنے کا مسلمانی کا. قرق پیاسوں پہ میں کرنے کا نہیں پانی کا. خدمت احمد مختار میں جانا ہے مجھے. آج موسیقی کوثر کو دکھانا ہے مجھے. پسرے ساتھ پکارا کہ صبا اپنی سنبھال. ابھی غصہ مجھے آ جائے تو کیا ہو تیرا حال. اپنی سرداری کا کچھ دھیان
نہ حاکم کا خیال، حلق و شمشیر ہے اس تیز زبانی کا معال، با ادب گر میرے آگے سے نہ ٹل جائے گا، قید بھی ہوگا رسالہ بھی نکل جائے گا۔ حر پکارا کہ سنبھال اپنی زباں کو شوم، ہٹ کہ ہے نحس سعیدوں کے لیے سایہ بوم، کھینچ لوں تیغ تو ہو جائے حقیقت معلوم، چوٹیوں کی ہیں قطاریں تیرے لشکر کا ہجوم۔ پہلے مصرے سے ملاحظہ و حکم ہے، درود بھیج دے محمد والے محمد میں۔ حر پکارا کہ سنبھال اپنی زباں کو شوم، ہٹ کہ ہے نحس سعیدوں کے لیے سایہ بوم، کھینچ لوں تیغ تو ہو جائے حقیقت معلوم، چوٹیوں کی ہیں قطاریں تیرے لشکر کا ہجوم۔ شیر قابو میں کب آتے ہیں یہ کیا بکتا ہے، شیر قابو میں کب آتے ہیں یہ کیا بکتا ہے، حر ہوں میں مجھ کو کوئی قید بھی کر سکتا ہے۔ کھڑے وہیں پہ بیعت کے لیے حکم ہوا ہے، چوتھا مصرع اور بیعت حاضر خدمت۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ کھینچ لوں تیغ تو ہو جائے حقیقت معلوم، شیر قابو میں کب آتے ہیں یہ کیا بکتا ہے، حر ہوں میں مجھ کو کوئی قید بھی کر سکتا ہے۔ آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، درود بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ برچھیاں کیا یہ تیری اور تیرا بھالا کیا ہے، کاٹنا سر کو میرے منہ کا نوالا کیا ہے، کاٹنا سر کو میرے منہ کا نوالا کیا ہے، خود میں بیزار ہوں یہ عہدہ والا کیا ہے۔ خود میں بیزار ہوں یہ عہدہ والا کیا ہے، مجتمع چند نفر ہیں یہ رسالہ کیا ہے، مجتمع چند نفر ہیں یہ رسالہ کیا ہے، جب تعلق نہ رہا مرد سبکدوش ہے پھر، جب تعلق نہ رہا مرد سبکدوش ہے پھر، نوکری چھوڑی تو اتری ہوئی پاپوش ہے پھر۔
کے بھائی نے کہا او پسرے سعد خاموش، کبھی آگاہ نہیں سخت کلامی سے یہ گوش، رن میں آ جائے اگر تیغ زنی کا ہمیں جوش، مثل ماہی ابھی چورنگ ہوں یہ جوشن و پوش، ہاتھ پر خون کی نہریں ابھی جاری ہو جائیں، ابھی ہم چار جواں لاٹ پہ بھاری ہو جائیں۔ تول کر گرز گراں سر کو پکارا یہ غلام، میرے مختار سے یہ تند مزاجی کے کلام، تو ہے کیا اور ہے کیا مال تیرا حاکم شام، جان لے سر کے برابر ہے اجل کا پیغام، دب کے سینے میں گلا، دب کے سینے میں گلا، ناف میں دل جائے گا، دب کے سینے میں گلا، ناف میں دل جائے گا، ابھی ایک ضرب میں سر پاؤں سے مل جائے گا۔ دیکھ ان سب میں سبک ہوئے گا بیہودہ نہ بک، دیکھ ان سب میں سبک ہوئے گا بیہودہ نہ بک، شیر کب مانتے ہیں ایسے شغالوں کی بھپک، شیر کب مانتے ہیں ایسے شغالوں کی بھپک، دھمکیوں سے کبھی جھپکی ہے دلیروں کی پلک، دھمکیوں سے کبھی جھپکی ہے دلیروں کی پلک، کیوں مزہ اس کا چکھا دوں تجھے او کور نمک، کیوں مزہ اس کا چکھا دوں تجھے او کور نمک، کچھ کہا سخت تو ٹکڑے یہ زباں ہوئے گی، کچھ کہا سخت تو ٹکڑے یہ زباں ہوئے گی، آنکھ دکھلائی تو پتلی میں سنا ہوئے گی۔ درود بھیج دے محمد والے محمد کو۔ خشم آلودہ نظر آئی جو شیروں کی نگاہ، ڈر کے نامرد دبکنے لگا شکل روبا، آ گئے بیچ میں 10-20 سواران سپاہ، رہ گیا پیس کے دانتوں کو ہرے عالی جا، عبد بولا قدم اس کو نہ ہٹانے دیجے، عبد بولا قدم اس کو نہ ہٹانے دیجے، کہا بیٹے نے کہ اب آئیے جانے دیجے۔ درود بھیج دے محمد والے محمد کو۔ کہہ کہ یہ گھوڑوں کو مہمیز کیا چاروں نے،
ساتھ ہی جم کے ترارے کیے رہواروں نے، برچھے ہٹ ہٹ کے لیے ہاتھوں میں اسواروں نے، سب کے منہ موڑ دیے برق سی تلواروں نے، لشکر شام سے سیار سے نکلے، چھوڑ کر ابر سیاہ 4 ستارے نکلے۔ فوج اللہ نبی میں حر جرار آیا، جن سے آمیزش اسیاں کا خریدار آیا، دی صدا اے میرے مولا یہ سیاہ کار آیا، باغ کو ہاتھ لگانے کا گنہگار آیا، جس سے کی دست درازی اسے کم کر ڈالے، کہیے خادم سے میرے ہاتھ قلم کر ڈالے۔ ہر گرا پاؤں پا نہڑا لیا شبیر نے سر، پھر یہ فرمایا کہ ہر مجھے محجوب نہ کر، گھر میں سادات کیا آیا ہے تو ایک آن ٹہر، ہم تجھے دیکھ لیں تو دیکھ لے ہم کو دم بھر، موت آ پہنچی تو یہ حرف و حکایات کہاں، پھر قیامت کے سوا تجھ سے ملاقات کہاں، باغ فردوس دکھائے گی ریاضت تیری، حوریں آنکھوں سے بجا لائیں گی خدمت تیری، مجھ سے کچھ کم نہیں زہرا کو محبت تیری، شام کو 5 گھروں میں ہے ضیافت تیری، شادماں روح رسول مدنی ہوے گی، ساتھ میرے تیری فاقہ شکنی ہوے گی۔ حر کا دل شاد ہوا سن کے یہ شفقت کے کلام، جھک کے نالین پا چومے قدم شاہ انام، مثل پروانہ کئی بار پھرا گرد امام، روح شبیر کیا اس نے جو رخصت کا سلام، پڑ گیا غل کہ سعید ازلی جاتا ہے، ہائے مہمان حسین ابن علی جاتا ہے۔ درود بھیج دے محمد والے محمد پہ، ایک درود اور بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ یہ بند خاص طور سے ملاحظہ ہو، ایک درود اور بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ دیر سے دل میں جو تھا ولولہ جاں بازی، چڑھ کے شبدیز سبک رو پہ چلا وہ غازی، تازہ انداز سے اڑتا تو ہوا پر تازی، طائروں کو نہ رہی یاد فلک پروازی، طائروں کو نہ رہی یاد فلک پروازی، دیکھ کر اس کو پری تیز پری بھول گئی، دیکھ کر اس کو پری تیز پری بھول گئی، اپنی رفتار نسیم سحری بھول گئی۔ باد پا آگ تھا جنگل کی ہوا کھانے سے، بجلیاں کونتی تھیں تیغ کے چمکانے سے، فتح بازو سے نمایاں تھی ظفر شانے سے،
فتح بازو سے نمایاں تھی، ظفر شانے سے، پنجے شیر نمودار تھا دستانے سے۔ تیغ کہتی تھی کہ بجلی سے بھی تر دست ہوں میں، ہاتھ کہتا تھا کہ رستم سے زبردست ہوں میں۔ تن کے یوں فوج مخالف پر وہ صفدر آیا، غل ہوا چار طرف حر دلاور آیا، پسرے سادے لئیں خیمے سے باہر آیا، بڑھ کے حر بھی صف اول کے برابر آیا، بڑھ کے حر بھی صف اول کے برابر آیا، گوش زد تھا جو فسانہ احد و خیبر کا، گوش زد تھا جو فسانہ احد و خیبر کا، گاڑ کر نیزے کو نعرہ کیا یا حیدر کا۔ پسرے سادے ستمگر سے جو آنکھیں ہوئی چار، تول کر تیغ بہادر نے صدا دی ایک بار، سر تیرا کاٹے گی لاکھوں میں یہ برا تلوار، یہی گو ہے یہی میدان ہے نکل او غدار، یہی گو ہے یہی میدان نکل او غدار، غضب حق کے شکنجے سے کہاں جائے گا، بچ کے اب شیر کے پنجے سے کہاں جائے گا۔ کچھ کہا چاہتا تھا اور ہرے عالی جا، چھپ گیا غول میں وہ جمع تھی جس جا پسپا، شیر کو تیر لگانے لگ جس دم روبا، تیغ ابرو پا بلس غیث سے آیا ناگا، جا پڑا صف پا ترارا جو بھرا تازی نے، کھینچ لی میان سے تلوار ہرے غازی نے۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ وار کرنے میں جھپٹ کر جو اسد للکارا، برق آدھا پہ گری ہل گیا میدان سارا، صف کی صف ہو گئی بے سر نہ چلا کچھ چارہ، معرکہ حملہ اول ہی میں حر نے مارا، معرکہ حملہ اول ہی میں حر نے مارا، ایک تو شفاف تھی تیغ اور بھی شفاف ہوئی، پہلے چار آئینہ والوں ہی کی صف صاف ہوئی۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ ہاں پھر اے تیغ زباں حر کی لڑائی دکھلا، ذہن کا زور طبیعت کی رسائی دکھلا، برق شمشیر کی پھر جلوہ نمائی دکھلا، صاف ان ہاتھوں کی کچھ اور صفائی دکھلا، گھر گیا ہے جو اسد قصد جھپٹنے کا ہے، تو اور پھر لشکر اعداء کے الٹنے کا ہے۔ لو خبردار بہادر نے علم کی تلوار، لو فرس برق ہوا
فوج پر چمکی تلوار، لو چلی لشکر اعدا پر ستم کی تلوار، لو دکھانے لگی پھر راہ عدم کی تلوار، کوند بجلی کی ہے یا پائے فرس پھرتے ہیں، ایک تلوار سے سر چار طرف گرتے ہیں۔ شیر نے تنگ جو پکڑا تو فرس گرمایا، اسے کچلا اسے پیسا تو اسے تڑپایا۔ شیر نے تنگ جو پکڑا تو فرس گرمایا، اسے کچلا اسے پیسا تو اسے تڑپایا۔ اس طرف سے چمکواں تھی ادھر تھا سایہ، آگ برسائی سروں کا کبھی میں برسایا، مار کے دیکھے ان آنکھوں سے زمانہ دیکھا، لیکن ایسا نہ لگانا نہ بجھانا دیکھا۔ قہر حق تھی وہ گلا کاٹنے والی تلوار، کھائے جاتی تھی صفیں پیٹ کی خالی تلوار، کھائے جاتی تھی صفیں پیٹ کی خالی تلوار، رخ گل رنگ کو دکھلاتی تھی لالی تلوار، دم بدم چرخ پر چڑھتی تھی ہلالی تلوار۔ تھی یہ چشمک کہ ملی جنگ میں معراج مجھے، سرخ روح شہ کے ہراول نے کیا آج مجھے۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ خود گلے ملنے کے قابل تھی جو پیاری تلوار، ہاتھ پھیلا کے وہ لپٹا جسے ماری تلوار، منہ نہ مڑتا تھا غضب کی تھی کراری تلوار، حر یہ کہتا تھا کہ ناگن ہے ہماری تلوار، زہر اگلے گی جلائے گی لہو چاٹے گی، زہر اگلے گی جلائے گی لہو چاٹے گی، ابھی کس کس کے یہ میدان میں گلے کاٹے گی۔ جس پہ انبوہ میں وہ شیر وغا جاتا تھا، دفتن موت کے پنجے میں وہ آ جاتا تھا، رخش ہر غول پا مانند ہوا جاتا تھا، وہ گھٹے جاتے تھے یہ شیر بڑھا جاتا تھا، وہ گھٹے جاتے تھے یہ شیر بڑھا جاتا تھا، پیچھے ہٹ ہٹ کے پرے پر جو پرا گرتا تھا، طرفہ ہلچل تھی کہ لاکھوں پر فرس پھرتا تھا۔ دیکھ پھر حر کی ہر ایک فرق لہیں پر پہنچی، پھر وہیں موت سرے دشمن دیں پر پہنچی، سپرو ہوت کو دو کر کے چبیں پر پہنچی، فرق سے زیں پہ گئی زی سے زمیں پر پہنچی، منکسر بھی تھی وہ صفاق بھی تھی خونی تھی، چاٹ کر خاک جو اٹھی تو برش دونی تھی۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ برق
کسی کون کے جب آئی سپر کاٹ گئی، ہاتھ منہ کاٹ گئی، صدر و کمر کاٹ گئی، دل کو پہلو میں نہ پایا تو جگر کاٹ گئی۔ دل کو پہلو میں نہ پایا تو جگر کاٹ گئی، شمع ہستی کے بجھا دینے کو سر کاٹ گئی۔ آگ کے پھولوں سے بدعت کے شجر پھلتے تھے، دوزخی سرد چراغاں کی طرح جلتے تھے۔ اللہ اللہ وہ ہاتھ اور وہ چمخم اس کا، شعلہ زن تھا دم اجدر کی طرح دم اس کا، وار ہر غول پہ چلتا تھا جو پائے ہم اس کا، تن کفار میں چھٹکا ہوا تھا سم اس کا۔ آگ شمشیر کی ہر جسم میں جا لگتی تھی، آبلے پڑتے تھے جب اس کی ہوا لگتی تھی۔ پاؤں اسواروں کے گھوڑوں کی رکابیں کاٹیں، کبھی قبضے کبھی تلواروں کی نابیں کاٹیں، کبھی مردود کے خیمے کی تنابیں کاٹیں، کبھی پٹکے کبھی کمرے کبھی ڈابیں کاٹیں۔ سر پہ مغفر نہ کسی بر میں زرا جام آتا، چھوٹ گئے عاشق و معشوق وہ ہنگامہ تھا۔ صورت برق چمکتی تھی وہ تیغ معقول، ید طوبا ہر زیجاہ کو تھا تیغ قتول، تھی صدا چرخ پا اے حامی فرزند رسول، یہ وغا مالک اشتر کی طرح ہے مقبول۔ وہ کیا تو نے جو دنیا میں ولی کرتے ہیں، تیری ہر ضرب کی تعریف علی کرتے ہیں۔ سن کے یہ اور بھی دکھلاتا تھا ہر جاں بازی، تیغ رکتی تھی نہ دم لیتا تھا دم بھر تازی، دیر تک یوں جو ہزاروں سے لڑا وہ غازی، ہاتھ زخمی ہوئے کی موت نے دست اندازی، دل پہ نیزہ کسی خوخار نے بڑھ کر مارا، ایک نے سر پہ تبر ایک نے خنجر مارا، تیر ایک حلق پہ کھایا کہ رکا سینے میں دم، بند آنکھیں ہوئی منہ کھل گیا گردن ہوئی خم، رکھ دیا ہرن بسر نکلے رکابوں سے قدم، خاک پر گر کے پکارا وہ کہ یا شاہ امم، آئیے جلد کہ سر تن سے جدا ہوتا ہے، آپ کا بندہ آزاد فدا ہوتا ہے۔ سن کے یہ روتے ہوئے رن کی طرف شاہ چلے، پاپی آدھا سوئے مقتل شہزی جا چلے، تیغ کھینچے ہوئے عباس بھی ہمراہ چلے، دونوں فرزندوں سے پہلے اسد اللہ چلے، خون بری آنکھوں میں دمہر کا اٹکتے دیکھا، پہنچے شبیر تو مہما کو سسکتے دیکھا، خاک پر گر کے پکارے کہ میں قرباں اے ہر، جلد دنیا سے کیا کوچ کا سامائے ہر،
بات کچھ کر کہ لبوں پر ہے میری جائے حر، دیکھ تو آئے ہیں ہم چاک غریبائے حر، کم نہیں بھائیوں کے غم سے مجھے غم تیرا، گھر میں خاتون قیامت کے ہے ماتم تیرا۔ میرے بوزر، میرے سلمہ، میرے یاور، میرے یار، میرے بھائی، میرے فرزند، میرے عاشق زار، سر تیرا ظلم کی تیغوں سے ہے جس طرح فغار، ٹکڑے میرا بھی جگر ہے یوں ہی ہے گل رخسار، فرط غم سے ہمتن درد ہوا جاتا ہوں، خون تیرا دیکھ کے میں زرد ہوا جاتا ہوں، کہہ کے یہ زانو اقدس پر رکھا سر اس کا، اپنے رومال سے پوچھا رخ انور اس کا، واہ رے مرتبہ اللہ رے مقدس اس کا، عرش اعلیٰ سے بھی پایا ہوا برتر اس کا، دار فانی سے گزرنا ہو تو ایسا ہوئے، بعد مرنے کے جو جینا ہو تو ایسا ہوئے، عطر ٹپکا گل نرجس کا جب اس کے منہ پر، حر نے کی صلی اللہ کہہ کے رخ شہ پہ نظر، شہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے اے تشنہ جگر، عرض کی سامنے لہراتا ہے حوض کوثر، مجمع فوج ملائک تن ست پاش پہ ہے، چھاؤں اس دھوپ میں طوبہ کی میری لاش پہ ہے۔ آخری دو بند ہیں، کہہ کے یہ غش ہوا پھر چونک پڑا تھرا کر، ملک الموت نے شکل اپنی دکھائی آ کر، ہچکیاں لینے لگا پاؤں کو حر پھیلا کر، راحت جان نبی نے یہ کہا گھبرا کر، اے ملک منہ تیرا تکتا ہے یہ حیرانی سے، قبض کر روح کو اس شیر کی آسانی سے۔ آخری بند ہے، ابھی روتے تھے یہ فرما کے امام دو جہاں، ناگہاں کھچ کے تنے حر سے نکلنے لگی جان، یا حسین ابن علی کہہ کے کراہا وہ جوان، آنکھیں پتھرا گئیں آنسو ہوئے چہرے سے رواں، بس کے صدمہ تھا جدائی کا دل مستر پر، بس کے صدمہ تھا جدائی کا دل مستر پر، مر گیا رکھ کے منہ اپنا قدم سرور پر۔ ماتم حسین۔